پروردگار ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، اس کے علاوہ اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذوالحجہ شریف کا مہینہ بڑا پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اور جس میں آپ صبر و رضا کے پیکر بنے رہے۔ ہوا یوں، اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8ویں ذوالحجہ کی رات ایک خواب نظر آیا، جس میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد جب 9ویں کی رات آئی، اس میں یہی خواب نظر آیا کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیجیے۔ اس کے بعد جب 10ویں رات آئی، تبھی بھی یہی خواب نظر آیا کہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یاد رکھیے، انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، اور اس پر انبیاء علیہ السلام عمل بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا تذکرہ بھی کیا اور بتایا کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ تمہاری قربانی کروں۔ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والے تھے، اور صبر و رضا کے پیکر تھے۔ انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ چنانچہ پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 102 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کہا میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ تفسیر خازن میں اس آیت مقدسہ کے تحت جو لکھا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے گا تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیسا پیارا جذبہ تھا کہ کہیں میرا ثواب کم نہ ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور فرمائیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نیکیوں سے کیسی محبت کرتے تھے اور ثواب کی کیسی حرص رکھتے تھے کہ میرا ثواب کہیں کم نہ ہونے پائے۔ اور ذرا ہم بھی غور کریں کہ کیا ہمارا یہ جذبہ ہے؟ ہم نیکی کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم نیکی کو اس طرح آسن انداز، اچھے انداز سے کریں کہ ہمارا ثواب بھی زیادہ سے زیادہ ہو؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں جب نیت کا تذکرہ کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کے کام میں کئی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ جب بندہ ایک نیکی کے کام میں کئی نیتیں کرتا ہے تو اس نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ امیر اہل سنت علامہ محمد ریاض قادری صاحب، آپ بھی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی ترغیب دلاتے ہیں، بلکہ جو نیک اعمال کا رسالہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں بھی نیتوں والا ایک نیک عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو پہلی بات عرض کی کہ اے میرے ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے مضبوط رسیوں سے باندھ دیجئے گا تاکہ میں ہل نہ سکوں،
اور میرے ثواب میں کہیں کمی واقع نہ ہو۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ میرے خون کے چھینٹوں سے آپ کے کپڑے بھی بچے رہیں تاکہ میری امی جان غمگین نہ ہو۔ اور پھر کہا کہ چھری کو خوب تیز کیجئے گا تاکہ میں جلدی ذبح ہو جاؤں۔ اور پھر تیسری بات جو کہی کہ میرا چہرہ جو ہے وہ الٹا رکھیے گا تاکہ کہیں آپ کی نظر میرے چہرے پر جب پڑے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں رحم آ جائے، میں آپ کا بیٹا ہوں، تو اس لیے اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنے میں کہیں یہ بات رکاوٹ نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے کہ میرا بیٹا اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرنے میں نہ صرف راضی ہے بلکہ میری معاونت بھی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کمال کی اطاعت گزاری تھی، اللہ پاک کی اطاعت کرنے کا کیسا جذبہ تھا کہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے آپ کی عقل مندی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ذبح کے اندر کیا کیا معاملات پیش آ سکتے ہیں اور پہلے سے کس طرح تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور آپ کو مضبوط رسیوں سے باندھا، چھری بہت تیز کی اور جو چہرہ تھا وہ الٹا رکھا، اور اس کے بعد آپ نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور چھری کو چلا دیا۔ اور جیسے ہی جو ہے وہ چھری کو چلایا تو چھری نے اپنا کام نہیں کیا، یعنی چھری کند ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کٹا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ کی زبان پر کیا کلمات تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو امتحان کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ آپ نے خوش ہو کر کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں کلمات سن رہے تھے، آپ بھی سمجھ گئے اور آپ نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات تینوں ہستیوں کے ایسے مقبول ہوئے کہ اب اس کو جب تکبیر آگے میں عرض کرتا ہوں تکبیر تشریق کے حوالے سے کہ مسلمان یہی کلمات جو ہیں وہ تکبیر تشریق میں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح حاجی بھی یہی کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان مبارک کلمات کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ 9 ذو الحجہ کی نماز فجر سے 13ویں کی نماز عصر تک 5 وقت کی نماز جو مسجد میں جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، ان کی ادائیگی کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے یہ تکبیر کہنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واجب ہے، اور 3 مرتبہ کہنا یہ بہتر ہے۔ تکبیر تشریق جو ہے وہ میں نے عرض کر دی۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، اس واقعہ قربانی میں ہمارے لیے بہت سارے درس ہیں۔ سب سے پہلا درس جو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں اطاعت الہی کا بہت جذبہ تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رضائے الہی کی خاطر اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کا یہ عالم تھا کہ اپنی جان اللہ پاک کی راہ میں خوشی خوشی قربان کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ آپ کی والدہ، ان کی بھی بڑی قربانی ہے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا جائے گا تو آپ بھی اس پر راضی تھی۔ تو یہ گھرانہ کیسا پیارا گھرانہ تھا کہ جو اللہ پاک کی اطاعت کے لیے ہر دم تیار تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اس نے جو ہمیں شریعت کے احکامات دیے ہیں ان پر پابندی کریں، 5 نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں، جو اسلامی بھائی ہیں وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، اسلامی بہنیں گھروں میں اپنی نمازیں ادا کریں۔ اسی طرح ماہ رمضان کے روزے ہیں تو ہم ماہ رمضان کے روزے بھی رکھا کریں۔ اسی طرح زکوٰۃ اگر واجب ہوتی ہے، شرائط پائی جاتی ہیں، فرض ہوتی ہے، تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ حج فرض ہو جائے تو حج کی ادائیگی کریں۔ اسی طرح ذو الحجہ شریف میں ایک اہم موقع قربانی کا آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جانوروں کی قربانی اگر ہم پر واجب ہے
تو پھر تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی ہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جاتی ہے تو اس وقت ہماری نیت اللہ پاک کی رضا ہونی چاہیے، رضائے الہی کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے۔ کسی قسم کا کوئی دکھاوا، کوئی بناوٹ یہ نہیں ہونی چاہیے، صرف اس لیے قربانی کی جائے، اچھی قربانی کی جائے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، رضائے الہی کے لیے یہ کام کیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کرنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرامین پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانور کے کتنے زیادہ بال ہوتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ جس جانور کو اللہ پاک کی راہ میں کوئی قربان کرتا ہے تو قربان کرنے والے کو کتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی رکاوٹ بن جائے گی۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب قربانی کی جائے تو جس کے نام کی قربانی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کے پاس ہو، لیکن یہاں پر اسلامی بہنیں احتیاط کریں کہ پردے کے احکامات بالکل ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی کو تماشا بنا دیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنوں میں کوئی اختلاط ہو جائے، سارے جمع ہوں، تو بالکل پردے کا اب بھی خیال رکھنا ہے۔ اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں رہیں، ہاں کھڑکی وغیرہ کے جو ہے وہاں پر جو ہے جب قربانی ہو رہی ہو دعا وغیرہ پڑھیں، وہ تو پڑھ سکتی ہیں۔ چوتھا فرمانے عالی شان سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ پاک کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خوش دلی سے کیا مراد ہے؟ آئیے حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جاتی ہے جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے قربانی کے فضائل سنے۔ عید قربان پر اللہ پاک قربانی کا فریضہ سر انجام دینے والے خوش نصیبوں کو ان کے جانوروں کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائے گا، قربانی کرنے والے کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا، جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بروز محشر قربانی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی تو وہ بھاری ہو جائے گا، اور قربانی کرنے والا اپنے جانور پر سوار ہو کر پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ لہٰذا جو مسلمان مرد و عورت بالغ مقیم مالک نصاب ہو، یعنی اس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ ٹال مٹول سے کام لینے نیز مختلف ہیلے بہانے بنا کر رب ذوالجلال کے قہر و غضب کا حقدار بننے سے بچے۔ یاد رکھیے، قربانی واجب ہونے کے باوجود اس کی ادائیگی نہ کرنا گناہ، حرام اور جہنم میں لی جانے والا کام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو
پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث پاک کو دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو یعنی طاقت ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ الامان الحفیظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی جو ہے وہ وعید ارشاد فرمائی ہے، ڈرایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، جو لوگ قربانی کی استطاعت یعنی طاقت رکھنے کے باوجود اپنی واجب قربانی ادا نہیں کرتے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ اول یہی خسارہ یعنی نقصان کیا کم ہے کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا، مزید یہ کہ وہ گناہ گار اور جہنم کا حقدار بھی ٹھہرے گا۔ نیز قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر قربانی واجب ہو لیکن پیسے نہیں تو قرض لے کر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ چنانچہ فتاوی امجدیہ جلد 3 صفحہ 315 پر ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں ہے تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے۔ یاد رکھیے، جس شخص پر شرعی اصولوں کے مطابق قربانی واجب ہے، اس پر قربانی سے متعلق احکام بھی سیکھنا لازمی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا کیسا پیارا ماحول ہے جو ہمیں نیکیاں کرنے کی بھی ترغیب دلاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، اور ساتھ ساتھ نیکی کرنی کیسے ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے، اور قربانی کس طرح کرنی ہے، قربانی کے کیا احکامات ہیں، رب کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ مدنی چینل پر بھی مختلف بیانات بھی ہوتے ہیں، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، قربانی کے جانور میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے، قربانی کرنے کا وقت کیا ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، قربانی جب آپ نے کرنی ہے تو پھر کون کون سے آداب کا خیال رکھا جائے گا، یہ سب جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھایا جاتا ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے اور قافلوں میں سفر کیجیے۔ جب آپ قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ جو بنیادی علم ہے یہ آپ کو حاصل ہوتا چلا جائے گا، اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم نیکیوں کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کریں اور پھر نیکی کرنے کس طرح ہے یہ بھی سیکھیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے ابلغ گھوڑے سوار۔ یہ رسالہ آپ لیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ اچھا، اس میں جہاں اور بہت ساری باتیں ہیں، وہاں پر جب قربانی کی جاتی ہے اس وقت دعا کیا پڑھنی ہوتی ہے، یہ دعا بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یہ رسالہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے کہ جب ہم قربانی کرنے لگیں گے پھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دعا کہاں ہے، یہ ڈھونڈو، ذرا تلاش کرو، تو پھر جو ہے وہ کبھی مل بھی نہیں رہی ہوتی۔ تو آپ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ضرور لیجئے۔ اس رسالے کے اندر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، پھر بیان کو ختم کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں، قربانی کرنے والا قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص مالدار یا فقیر کو دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے، ثواب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء کے لیے، غریبوں کے لیے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں۔ اور اگر بالفرض سارا گوشت بھی خود رکھ لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 حصے کرنا صرف استحبابی امر یعنی مستحب کا حکم رکھتا ہے، کچھ ضروری نہیں، چاہے تو سب اپنے استعمال میں کر لے، یا سب عزیزوں غریبوں کو دے دے، یا سب مساکین کو بانٹ دے، مگر بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اسے کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، ایک حصہ فقیروں کو دے دیں، ایک حصہ اپنے جو احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، ان کو دے دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں غریبوں کی دعائیں بھی ملیں گی، رشتہ دار بھی خوش ہو جائیں گے، عید کا موقع ہے تو ان کے گھر میں بھی جب تحفہ پہنچے گا تو وہ کتنے خوش ہوں گے جو قربانی نہیں دے رہے۔ بالخصوص ان رشتہ داروں کو اور ان ہمسایوں کو، احباب کو دینا چاہیے جو قربانی نہیں کر رہے، تاکہ وہ بھی اس عید قربان کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم ملے مراد، حاصل رضا حضرت